تھے کہ صحابہ سے محبت رکھے بغیر، اہل بیت اطہار سے محبت رکھے بغیر کوئی کہے میرا ایمان کامل ہے تو یقیناً اس کا ایمان کامل نہیں، ناقص، کیونکہ پہلیت ایک مسلمان اپنے مقدس کلام قرآن مجید قرآن حمید کے اندر اپنے محبوب کا تعارف کو یوں اس انداز میں کروایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو میرا محبوب ہے اس سے تو تمہیں اتنی محبت کرنی ہے کہ یہاں تک کہ اپنی ذات سے بڑھ کر جو آل ہے اولاد ہے، ہمیں تو وقت ایک موقع پر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اہل و عیال اپنے مال ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تمہارا ایمان ناقص ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر حضور آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ قرآن کریم نے خود پروردگار عالم نے اہل ایمان کی یہ شان بتائی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن تو وہ ہے مرد یا عورت جو اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور فرمایا کہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں فرمایا کہ وہ امت کی ماں ہیں، کہ اپنے ماؤں سے بڑھ کر آپ نے ان سے محبت کرنی ہے۔ ایک رائی کے دانے برابر بھی اگر اس میں کسی قسم کی کوئی لفظش ہوئی تو یاد رکھیں کہ اس آدمی کا ایمان ناکارہ چلا گیا۔ پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال تو ستاروں کی مانند ہے، کہ ایہم اقتدیتم، جو آدمی ان کی پیروی کرے گا، حضور نے فرمایا میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ پروردگار عالم خود اپنے مقدس کلام قرآن مجید قرآن حمید کے ارشاد فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جملہ دین کی خاطر جتنی بھی میری کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، جتنی میری محنت کی، اس کے لیے جتنی میں نے یہ محنت کی، فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے عوض اگر میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت دل میں موجود نہیں، کیونکہ جس طرح آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ممبر سے صحابہ کے خلاف باتیں ہوگی، دوسرے ممبر سے اہل بیت اطہار کے متعلق باتیں ہوگی، جس نے صحابہ کی حمایت کی، اہل بیت کی مخالفت کی، وہ بھی دین سے گیا، ایمان سے گیا، اور جس نے اہل بیت کی محبت کا دم کرا اور صحابہ کی مخالفت کی، اس کا بھی ایمان کیا۔ لہذا لازم ہے کہ اس میں اعتدال پر آتی رکھے، اور جو حقائق ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور مورخ جب کسی واقعے کو لکھتا ہے تو وہ اس تاریخ کے گھوڑے کو جس طرح چاہتا ہے بے لگام اڑا دیتا ہے، جو اس کی مرضی اور منشا میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی امت ہر مسئلے پر آپ کو متفق نظر آئے گی۔ واقعہ کربلا پر امت کے اندر ایک اختلاف موجود ہے، کیونکہ ایک ممبر سے کوئی اور بات کی جاتی ہے، دوسرے ممبر سے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں وہ بھی کسی بات پر متفق نظر نہیں آتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ سامنے تاریخ ہے، اگر سامنے قرآن ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا۔ اور کربلا کے اس واقعے کو اگر عقلی دلائل کی بنیاد پر کوئی آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو ہمیشہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں واقعہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی، پھر آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ مسئلہ کہ کربلا کے اندر اہل بیت اطہار اکیلے نہیں تھے، آپ کی تعداد محض 21 افراد پر مشتمل تھی، دیگر جتنے بھی تھے وہ صحابہ تھے، اور صحابہ کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ تقریباً 19 یا 23 کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، باقی جتنے بھی تھے وہ تابعین تھے۔
جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا وہ صحابی کہلاتا ہے، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ باقی جتنے بھی لوگ تھے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ تو حل ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے زندگی کے کسی شعبے کسی میدان میں آل محمد کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آل محمد کے دفاع میں وہ ہمیشہ ہر چیز میں پیش نظر آئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، ذرا سوچو تو صحیح، نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص، کیونکہ ایک طرف آل نبی اور اولاد علی ہے، اور اسی پر جو ہے کہ احسان ہمارے ایمان کا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ شعراء کی، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہهم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ جو نیکیاں لے کے آیا اس کے متعلق بھی قرآن نے بیان کیا، جو اپنے ساتھ برائیاں لے کر آیا اس کے متعلق بھی۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اس نیکی اور بدی سے مراد کیا ہے، تو وہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیکی سے مراد اہل بیت کی محبت ہے، اور برائیوں سے مراد جو ہے اہل بیت اطہار کی نفرت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملات ہیں اور اس طریقے سے کرتے چل رہے ہیں۔ ہر ممبر پہ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ ہی رہے اس پہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ چیزیں کبھی کبھار کسی سے منسوخ کی جاتی تھی کہ فلاں نے فلاں جلسے کے اندر یہ بات کہہ دی، فلاں نے فلاں ممبر پر یہ بات کہہ دی، فلاں مصنف نے اپنی تصنیف کے اندر یہ بات کہہ دی۔ اب تو ہر ایک کے عقائد و نظریات، سوچ اور فکر کو صبح شام آپ سن رہے ہیں کہ آپ کو ایک طرف محبت بھی نظر آئے گی، دوسری طرف عداوت اور نفرت بھی نظر آئے گی۔ محبت بھی اپنی انتہا پر کھڑی ہے، نفرت بھی اپنی انتہا پر کھڑی ہے۔ جو یزید کی وکالت کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میں کسی مسئلے کی بات نہیں کرتا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ اب آپ تذبذب کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشانی کی وجہ ہے، اگر اس حقیقت کو سمجھ نہ ہو تو تھوڑا سا آپ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے اپنے ملک میں ہی ذرا پیچھے چلے جائیں۔ اب آپ دیکھیں سلیمان تاثیر کیوں مارے گئے، حالانکہ کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان تھا۔ ثاقب نثار الزلیل کیوں ہو رہا ہے، چیف جسٹس پاکستان، ہر طرح سے لعنتیں برس رہی ہیں، وہ بھی مسلمان تھا۔ ممتاز قادری کی بابا کیوں ہو رہی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ بظاہر ہر آدمی کے لیے اس صورتحال میں کہ یہ تینوں مسجد بھی جاتے ہیں، یہ تینوں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ تینوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پر عقیدہ اور ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جب سلیمان تاثیر مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں، اور ثاقب نثار کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے، آپ کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، آج ذلیل ہوتا کر رہا ہے نا ہر طرف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس نے بین الاقوامی دنیا میں جا کر بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آسیہ ملعونہ اور اس کی پوری فیملی کو بحفاظت پاکستان سے نکالنے کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ یہ کارنامہ میں نے سر انجام دیا، حالانکہ اس ملعونہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ اور سلمان تاثیر کیوں مارے گئے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے قانون کو کالا قانون کہا، اس قانون کو میں نہیں مانتا۔ حالانکہ وہی شخص جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا تھا، جب اس نے یہی کلمات حضور کے متعلق کہے، اس نظام کو چیلنج کیا، اس نظام کے خلاف قانون آواز اٹھائی، اور اللہ کے نبی کی اس شریعت، اس دین کے اس قانون کو اس نے ایک کالا قانون قرار دیا، فقط ایک خاتون کو بچانے کے لیے،
خاتون تو بچ گئی لیکن اپنا ایمان تو جاتا رہا. اور دیکھ لو آج اس کی فیملی کہاں کھڑی ہے، سارے قادیانی ہو چکے. سلیمان تاثیر کی فیملی کی اس ٹائم مسلم کی رہی، وہ غیر مسلم ہو چکی ہے، وہ دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کربلا میں بھی یہی صورتحال تھی. ایک خیمے میں اذانیں ہو رہی تھی، دوسری طرف بھی اذانیں تھی، ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی. اللہ کے رسول کی باتیں ادھر بھی ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کی باتیں ادھر بھی ہو رہی تھی. اس لیے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کر جو ہے فیصلہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اذانیں پڑھ رہا تھا یا نمازیں پڑھ رہا تھا یا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہر آدمی کا طرز عمل کیا تھا، کس آدمی کے طرز عمل سے اللہ کے رسول کو حقیقت پہنچ رہی تھی. اور خود قرآن نے فیصلہ کر دیا. اب بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. رونے کی جیسی آواز حضور تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں. یعنی نماز جس وقت پر ادا کرنی تھی اس کو مؤخر کر دیا اور پھر حضرت فاطمہ کے حجرے میں تشریف لائے. فرمایا کہ فاطمہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اور یہ کون ہے؟ تو فرمایا اے اللہ کے نبی یہ حسین ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، میں نے ڈانٹا یہ رونے لگے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اے فاطمہ آپ حسین کو کچھ نہ کہا کرو، جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو جب حسین کا سر کٹا تو حضور پوچھتے حمایت کرنے والوں یزید کی وکالت کرنے والوں سے میرا سوال ہے، جب حسین کا سر کٹا سجدے کی حالت میں حضور پوچھتے اللہ راضی تھے؟ جو رب یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہ تو ایک عام مسلمان کے متعلق ہے، جس نے ایک کو قتل کیا اسے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ حسین ابن علی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے آل نبی ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے جنتی ہونے میں شک بھی نہیں. یزید کے ادھر ادھر ہونے میں تو آپ کو تعبیرات بڑے دلال بڑی وکالتیں پیش کرنی پڑتی ہیں. تو ان کے جو جنتی سید الشہداء اہل الجنہ، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو جب ان کا سر کٹا ہوگا حضور پوچھوں گا جو رب کہتا ہے کہ عام آدمی کو قتل کرو گے تو ساری انسانیت کو تم نے قتل کر دیا. اس نے اپنے نبی کے نواسے کو آل نبی کو اور آل نبی کو کٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ خوش تھا. جو کہتا ہے کہ اپنی زبان سے حدیث قدسی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور جو مسلمان نام نہاد اللہ کے نبی کے نواسے کی گردن کاٹ دے، وہ گردن کاٹ کر بھی مسلمان ہے، وہ گردن کاٹ کر بھی لعنتی نہ ٹھہرا. دوسری بات یہ ہے چلو گردن کٹ گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن بتائیں کہ قاسم کی میت پر جب ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا اور اسی حالت کے اندر جام شہادت نوش کیا، ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، پسلیاں ڈوب گئی. یہ کیسا انتقام تھا، یہ کیسا حسد اور کیسا کینہ تھا. اور یاد رکھیں کہ یہ عبداللہ بن سبا کا پھیلایا ہوا فتنہ تھا، یہ یمن کا رہنے والا ایک شخص تھا. اب تاریخ اٹھائیں جو آیا اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس نے آپ کی خلافت پر حملہ اٹھائی. خلفائے راشدین یکے بعد دیگر سارے کیوں شہید کیے گئے؟ یہ فتنہ اسی کا پھیلایا ہوا تھا. اور اس نے آ کر کیا کہا تھا کہ جو امی لوگ ہیں، حضرت عثمان غنی یہ قبیلہ بنی امیہ سے تعلق کرتے تھے، کہا جو امی لوگ ہیں یہ اقتدار ان کے حوالے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ دو خاندان ایسے ہیں کہ جن کی آپس میں مخالفت موجود ہے، جن کے اختلافات موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختلافات کو ختم کیا. تو اس نے کہا کہ یہ اقتدار تو ہاشمیوں کے پاس ہونا چاہیے. دونوں قبائل دونوں طرف سے اٹھے، وہ مخالفت اس قدر کری کہ بلا حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا.
نہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ سلطنت روما کے ختم ہو جانے کے بعد، کیسر کسرا کے بلیا بیٹ ہو جانے کے بعد، اب پوری دنیا کے اندر اگر ایک عظیم سلطنت تھی وہ امت مسلمہ کی تھی۔ 3 بڑے آدمیوں کے عثمان غنی کے دور میں حکومت، لاکھوں کی تعداد میں ووٹ موجود تھی۔ سعد بن ابی وقاص اپنی پیشکش کر رہے تھے، حضرت امیر معاویہ اپنی طرف سے پیشکش کر رہے تھے کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یا یہ جو سپاہی ہیں ان تمام لوگوں کو کچلنے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا اپنی ذات کے ان کو اختلاف مجھ سے، کس کے الفاظ ہے؟ عثمان غنی کی، ان کو اختلاف مجھ سے ہے، ان کو اعتراض مجھ پر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میں خلیفۃ المسلمین بنوں، حالانکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے نبی کا فیصلہ ذاتی فیصلہ نہیں، ان هو الا وحی یوحی، اس فیصلے میں رب کی تائید کی حاصل تھی۔ جب رب نے فیصلہ کر دیا تو زمین پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو تو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی باقی نہ رہا، یہ تو رب کا فیصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، میں اپنی ذات کی خاطر اس مقدس زمین پر امت مسلمہ میں تصادم نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نقصان ہو، ورنہ وہ چند لوگوں کو جنہوں نے گھیراؤ کیا مدینے کا ان کو کچلنا کیا مسئلہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ گردن کاٹ دی گئی، آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، جوان علی اکبر۔ علی اکبر کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ علی اکبر کو جو لڑنے کے لیے آیا تھا، کافر لڑنے کے لیے آئے تھے، دیگر جو بھی صحابہ تھے بغیر ان کے، حالانکہ ان جانے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور جس طریقے سے عام طور پر دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ خیموں میں کوئی آگ نہیں لگائیں گے، خیموں کو آگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ دوستو یاد رکھو، خیموں کے اندر خیموں کو آگ لگانے کا ایک مقصد تھا، کیونکہ جب عمر بن سعد نے حضرت امام حسین سے بات کی، یا تو آپ واپس چلے جائیں، جو حضرت امام حسین نے فرمایا یا تو مجھے واپس آنے دو، یا اسلامی سرحدوں کی طرف بڑھنے دو، یا یزید کے دربار میں جانے دو تاکہ جا کے اس سے بات کروں، کہ میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا، میں خود نہیں آیا۔ تمام قبائل کے سرداروں نے اپنے لوگوں کی رائے لینے کے بعد مجھے خطوط لکھے، ان خیموں میں سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، کوئی مال غنیمت موجود نہ تھا کہ لوٹنے کے لیے وہ آگے بڑھے، وہاں وہ خطوط موجود تھے ان باغیوں کو، ان بدبختوں کو جو آگے نبی کے دشمن تھے اور اولاد علی کے دشمن تھے، جو کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ امن ہو، جو کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، وہ ہر صورت میں تصادم چاہتے تھے، اور انہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا، اور ان کے آل کے بھی دشمن تھے، وہ ان کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن وہ خطوط موجود تھے، ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، یزید کے درمیان اگر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ امام حسین کو یزید کے دربار میں آنے دو، تو آپ نے اکیلے نہیں جانا تھا، بطور ثبوت ان تمام کوفیوں کے خطوط لے جا کر یزید کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ حضرت ہم نہیں آئے، ان کے کہنے پر ہمیں بلایا گیا، اور یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ ثبوت اس کے ہاتھ میں لگے ہم سارے مارے جائیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ خطوط کی بوریاں کہاں ہیں، مجبوراً انہوں نے تمام کی تمام خیموں کو آگ لگانی پڑی، اور آل نبی اس آسمان تلے یعنی بغیر چھت کے وہ رات گزارنے پر مجبور ہو گئے، کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، لوگوں کو بتایا کہ باغی ہیں، کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ جن کے خلاف یزید نے کارروائی کی ہے کون، ہر ایک سے چھپایا گیا لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیں، ایک جوان بچہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے تو انسان ساری زندگی اس کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آگ کے وہ کتنے بدترین دشمن تھے کہ وہ انتقام کی آگ کو بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ حضرت امام حسین نہیں، حضرت علی کے 9 بیٹوں کو ان تمام لوگوں نے شہید کیا، کربلا کے اندر آپ کے 9 بیٹے شہید کیے گئے، اور آپ حیران ہوں گے ان چیزوں کو پڑھا کرو،
یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے بات کہہ دی، یہ بات حتمی، یہ بات حتمی نہیں ہے. سنی سنائی باتیں حتمی نہیں، پڑھی لکھی باتیں وہ حتمی ہوتی ہیں. خود مطالعہ کرو، خود پڑھو کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں تو بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے تو قرآن کی سند ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. میں نے جہنمی کہا تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نے لعنتی کہا تو قرآن کہہ رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کے نبی کی آل کو اذیت پہنچائی، ان کا یہ طرز عمل اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کے مترادف تھا. تو ظاہر ہے کہ میرے پاس ایک حقیقت موجود ہے. اگر سنی سنائی ہوائی باتیں ہوتی تو اتنی بڑی بات تو کہہ سکتا ہے کہ مجمع میں سے کوئی بھی کھڑا کر کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. لیکن قرآن کو کیسے جھٹلایا جائے؟ قرآن کو کیسے جھٹلایا جائے؟ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو میرا کلمہ پڑھا، تمہیں ایمان کی دولت ملی، تمہیں قرآن کی دولت ملی، نور ایمان ملا، دین اسلام ملا، دنیا جہان کی راحتیں خوشیاں ملی اور فلاح دارین کی ضمانت ملی. حضور نے فرمایا جملہ ان تمام خدمات کے بدلے میں اپنی آل کی محبت کے علاوہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. صرف میری آل سے محبت کرنا، صرف میری آل سے محبت کرنا. تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ یقیناً اس چیز کو سنیں گے تو آپ کا ایمان پیدا ہوگا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کربلا کے اندر شہید کون ہوا. یہ تو سب جانتے ہیں کہ 72 لوگ شہید ہوئے. سب سے پہلے کربلا کے اندر جام شہادت کس نے پیش کیا؟ وہ حضرت علی کے بیٹے محمد الاوسط ابن علی نے جام شہادت پیش کیا، جن کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں ہے. محمد الاوسط ابن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دشمنوں کے بدلے مقابل جا کر جام شہادت نوش کیا. دوسرے بیٹے، یعنی یہ دیکھیں کہ وہاں صحابہ بھی موجود، وہاں تابعین بھی موجود، بجائے اس کے کہ غلاموں کو آگے کیا جاتا. آل نبی کے تو صحابہ غلام ہیں، تابعین ان کے غلام ہیں، خادمین ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو بچایا جاتا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کر آگے کیا جاتا. نہیں، پہلے حضرت علی کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین کے بھائی محمد الاوسط ابن علی نے جام شہادت نوش کیا. پھر یہ نہیں کہ آپ مسلح ہو کر سامنے چلے گئے، جاتے ساتھی جنگ آباد کر دیا. نہیں، تبلیغ کی، بات سمجھائی، آنے کا مدعا بیان کیا کہ ہمارے آنے کا مقصد لڑائی نہیں، ہمارے آنے کا مقصد جنگ نہیں، ہم اقتدار کی خاطر یا کرسی کی خاطر نہیں آئے، ہمیں بلوایا گیا جس کی وجہ سے ہم آئے. ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان ایک دوسرے سے دست ہو کر پاؤ اور آل نبی کے حضور میں تمہارے ہاتھ رنگ جائیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم تمہاری ہلاکت بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے تاکہ آل نبی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے جو بچ جائے، تمہاری آخرت بچ جائے. دوسرے جو شخص میدان کربلا میں شہید ہوئے وہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، جعفر بن ابی طالب. یہ دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت جعفر بن علی یہ دوسرے وہ شہید ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی. اور یہ جتنے بھی بھائی تھے یہ سارے کے سارے جا کر ان کو تبلیغ کر رہے تھے، انہیں بات سمجھا رہے تھے کہ اس چیز سے باز رہو. لیکن پھر آخر جب بات نہ بنی تو معاملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے پھر 72 نفوس کی شہادت پر جا کر منتقل ہوا. تو کہتے ہیں کہ اب یہاں بات یہ بڑھتی ہوتی ہے کہ جی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت الحرب کے لیے چھوڑ دیا، یا بہت ساری حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، حضرت عمر کے حوالے سے یا دیگر صحابہ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، اگر کسی بھی آدمی کے دل میں کسی بھی عداوت اگر موجود ہو، اپنے دشمن کے نام پر کوئی آدمی اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے؟ ہمیشہ جس سے حقیقت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، نام اس کے نام پر رکھا جاتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا منہ بند کرنے کے
نبی علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹوں کا نام اپنے ان دوستوں کے نام پر رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان اختلافات تم نے تو پیدا کر لیے، لیکن ذرا حقیقت اختلافات تھے نہیں. اختلافات ہوتے تو اس طرح کے نام پر رکھے جاتے. آپ جانتے ہیں کہ تیسرا بیٹا کون سا تھا جس نے کربلا کے اندر جان شہادت پیش کیا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ابو بکر بن علی. کیا نام تھا؟ پہلے کا نام محمد الاوسط بن علی، دوسرے کا نام جعفر بن علی، تیسرے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، پانچویں کا نام عمر بن علی، چھٹے کا نام عثمان بن علی، اور ساتویں کا نام عبید اللہ بن علی، آٹھویں کا نام عبداللہ بن علی، نویں کا نام عباس بن علی. یہ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہا جاتا ہے. اور دسویں بیٹے ہیں حضرت امام حسین. تو دوستو آل نبی کے گھر سے اور اولاد علی کے گھر سے تو 10 بیٹے گئے جن کے سر کاٹے گئے، جن کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، جن کی میتوں کو گھوڑ و کفن پر بنا کے میدانوں کے اندر چھوڑ دیا گیا، جن کے سر کو نیزے پر لہرایا گیا اور پورے کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا. کون کہتا ہے کہ یزید اس میں اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ وہ میدان میں آئے یا نہ آئے، وہ میدان میں آئے یا نہ آئے، اس ساری صورتحال میں اس کا خاموشی اختیار کرنا. جب آپ جاتے ہیں جا کر پوچھتے ہیں کہ بیٹا فلاں بن فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح دیا گیا، اتنے حق مہر کے بدلے میں بیٹی سے بہن سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ کیا اس کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے؟ زبان سے کہے تو فاتحہ، خاموشی اختیار کرے تو فقہا نے کہا اس کی خاموشی بھی ہوا پر دلالت کرتی ہے. وہ اگر اس بات پر ایگری ہے، وہ اس بات پر مان نہیں ہے، جو فیصلہ آپ کا وہی فیصلہ میرا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کا خاموشی اختیار کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ساری پلاننگ، یہ ساری منصوبہ بندی یزید کے دربار سے کی گئی. اور دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مقصد تھا. اور علماء نے بڑی اچھی بات کہی. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے آپ نے شادی سجدہ کیا، اور حضرت امام حسین جب دنیا سے گئے تو آخری وقت آپ بھی سجدے میں تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا آنا اور حسین ابن علی کا جانا یہ ان بے نمازیوں کے لیے میسج ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی آئے تو سجدے میں ہی بلایا، اور حسین ابن علی اس دنیا سے گئے تو انہیں سجدے کو خراب نہیں کیا. اگر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور سال کے 12 مہینے اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزارو. ان تمام چیزوں کا اب ہماری عادت عجیب و غریب ہو گئی ہے. آپ یقین کریں قوم نے یہ امید وابستہ کرتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، آخری عشرہ ہوگا، اس کی طاق رات ہوگی، 27 کی رات کو شب بیداری کریں گے. ساری زندگی زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، سارے الٹے سیدھے کام نافرمانی کے کرتے رہے. آتا ہے کہ بس ہم پکڑے جائیں. کیسے پکڑے جائیں؟ جو آدمی سال کے 12 مہینے اللہ کے رسول کی بغاوت کے اندر اور نافرمانی کے اندر سارا وقت گزار دے، وہ ایک شب اس کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ ہاں جو پڑھتا رہا لیکن ٹیک نہیں ٹوٹی، وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر سکتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، پورا وقت نہیں دے سکتا تھا. اس کے اندر چاہت تھی، پیار تھی، محبت تھی. اس کے لیے ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، کہ اس کی اتباع کر خطاؤں کو معاف کر دیا جائے. ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے بندے، وان تغفر لهم، اور اگر تو معاف کرنا چاہے، فانك انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے. لیکن یہ تکیہ لگا کر، یہ آس لگا کر رب کے بندے مقابل آ جانا، اللہ کے نبی کے تمام فرمودات کو نظر انداز کر دینا، نماز نہیں پڑھنی، زکات نہیں دینی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنی، ذکر و اذکار بھی نہیں کرنا، حقوق اللہ حقوق العباد کوئی کام نہیں کرنا، ہر کام اپنی منشا کے مطابق. تو بتائیں قرآن کی آیت کدھر جائے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ لوگوں اگر اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہو, رب کی رضا چاہتے ہو, تو آپ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارو. تو دوستو محرم ختم ہو جائے گا. زندگی میں کتنے ہم میں کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے, کتنے محرم آئے. لیکن ان محرم کے دنوں کے اندر ہم نے لنگر پکایا, نمازیں نہیں پڑھی, صرف لنگر پکایا, علم لہرایا, نماز نہیں پڑھی, اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس علم کے اس علم میں تنقید نہیں کرتا. آپ لہراؤ, جو بھی آپ کا طریقہ ہے, آپ کا نظریہ ہے, جس طرح آپ چاہ اپنی محبت پیار کا اظہار کرنا چاہو, آپ کا معاملہ ہے, آپ کے رب کا معاملہ ہے. نہ آپ کے لنگر پکانے پہ اعتراض, نہ آپ کی زمین پر اعتراض, نہ آپ کے علم پر اعتراض. لیکن خدا اگر سوچے تو صحیح, اس علم کے نیچے بیٹھ کر آپ کرتے کیا ہے؟ بھنگ وہاں بھی جاتی ہے, چرس وہاں بھی جاتی ہے, یہ دور کی نہیں, یہ اپنے قریب کی بات کر رہا ہوں. ہر طرح کا بےفر بن, ہر طرح کا غلط کام. تو کیا اس علم کے نیچے بیٹھ کر جس کو آپ منسوب عباس علمدار کی طرف کرتے ہیں, شرم نہیں آتی کہ آپ کر کیا رہے؟ سب کچھ کرو, لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ان برائیوں سے نکلنے کے لیے نماز کی طرف آنا پڑے گا. یہ نسخہ کیمیاب آپ کی طرف سے ہے. فحاشی سے, بے حیائی سے, عریانی سے, ہر طرح کے غلط کاموں سے. حضرت امام حسین اس کے مقابلے میں کیوں گئے؟ کوفیوں کا کیا کہنا تھا؟ مسجدیں غیر آباد ہو چکی ہیں, مسجدیں استبل میں تبدیل ہو چکی ہیں, مسجد شراب خانے میں تبدیل ہو چکی ہے, حقائق کو پسند کیا جا رہا ہے, دین اسلام سے بغاوت کی جا رہی ہے, ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے تشریف لائے. اگر آپ نے کوشش نہ کی کر قیامت کے دن آپ کا میرے بعد ہمارا ہاتھ ہوگا, تو آپ تو اس مقصد کے لیے سامنے آئے. تو دوستو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں بچے, یہ ہماری اپنی اولاد ہے, ہماری اپنی نسل ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہمیں انہیں بچانا ہوگا, ہمیں کوشش کرنی ہوگی, ہمیں انہیں بربر ان کی غلطی پر مطلع کر کے انہیں اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ یہ مشن حسینی نہیں ہے. اگر مشن حسینی کو اپنانا ہے تو پھر 5 وقت نماز پڑھنی ہوگی, مسجدوں کا بات کرنا ہوگا, قرآن کے قریب آنا ہوگا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنی ہوگی. انہی الفاظ میں اکتفا, اللہ کی بارگاہ میں دعا. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیے, اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائی محمد مظہر حسین یہاں موجود ہیں, ان کے بھائی محمد اظہر رضا علی سے انتقال کر گئے تھے. ٹرین کا بڑا حادثہ ہوا, روڈ کے بہت سارے حادثات ایسے ہوئے, یا دیگر جہاں کہیں بھی دنیا کے طول و عرض کے اندر یعنی انسانیت کا نقصان ہوا. پروردگار عالم حضور کی ساری امت کی مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ان کی تمام تر غلطیوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنے محبوب کی شفاعت سے پہلا وقت فرما کر اللہ ہر ایک کو جنت الفردوس کا